السلام علیکم. اسکردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نجم الحسن سید. زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے اور زندگی ہر انسان کو صرف ایک ہی بار ملتی ہے، لیکن گلگت بلتستان میں گزشتہ چند سالوں سے خودکشیوں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. خاص طور پر اگر بات کریں تو غزر میں خودکشیوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. رواں سال بھی مختلف واقعات میں غزر سے تقریباً 4 سے زائد جو خودکشیوں کی جو کیسز ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں غزر میں، اور غزر میں میرے ساتھ ایک ینگ ریسرچر، ایک خاتون موجود ہیں. ہم ان سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم عظمت صاحبہ. ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے اسکردو ٹی وی کے لیے وقت دیا. آپ نے جو ریسرچ کی خودکشیوں پر، کب سے آپ نے وہ ریسرچ سٹارٹ کی؟ بیسکلی جب بیچ میں جب میں اسٹڈی کر رہی تھی اپنے اسٹڈی ایئر میں، تو بیچ میں جب سمر ویکیشنس یہاں پہ ہوتے تھے تو میں کچھ آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کرتی ہوں یہاں پہ، جو آرگنائزیشن کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں. تو بیسکلی کہ میں ان کے ساتھ ایفیلیٹ تھی، اور وہ جب میں جاتی تھی تو وہ رپورٹس بنانے کے لیے اور ریسرچ فیلڈ ورک میں مجھے بھیجتے تھے. تو اسی طرح میں نے ریسرچ کا کام شروع کیا ہے، رپورٹ بنانے کا. اچھا، آپ کی ریسرچ میں آپ نے کن کن علاقوں میں جو خودکشیاں ہوتی ہیں ان پر آپ نے ریسرچ کی؟ میرے جو کچھ ولیجز ہیں جس پہ میں نے فوکس کیا ہے. پہلے جب 3 منتھس کا میں نے کیا تھا، وہاں پہ میں نے شیرکلا سے لے کے سنگل، گاکوچ، گروجر، بوبر، یہ جو ہماری غزر کے کچھ ولیجز ہے، گاؤں، جہاں پہ ہم نے ریسرچ کیا تھا. اور وہاں ان کو کمپائل کر کے ایک رپورٹ بنایا تھا میں نے سوسائڈس کے اوپر. اور سمر پہلے جب 2019 پہ میں آئی تھی، 2016 کی بات ہے، تب میں نے ایک آرگنائزیشن کے کام کیا تھا. اور سوسائڈس مین کازز جو کیا ہوتے ہیں سوسائڈس کے پیچھے، جو ہمارے یہاں سوسائڈس کی ریٹس بڑھ رہی ہیں، اس حساب سے ہم نے بیسکلی شیرکلا سے لے کے یاسین تک ہم گئے تھے، تھوئی سے، تاؤس تھوئی سے لے کے، اور ہر گھر میں جا کے ہم نے رینڈم جہاں پہ ہم نے ریسرچ کیا تھا اور ان کی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی. تو جب آپ نے ریسرچ کی، ریسرچ کے مطابق سالانہ خودکشیوں کی تعداد غزر میں کتنی ہے؟ وہ جو ہم نے شورٹ جو ٹینیور کے اندر جو ہم نے ریسرچ کی تھی، اس مطابق تو ہم ایگزیکٹ جو ہمارے BBC کے ایک رپورٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ رپورٹ ہمیں آئی تھی کہ اس مطابق جو پر منتھ ہم دیکھیں تو غزر میں 2 اور 3 سوسائڈ ہوتے ہیں پر منتھ ہوتے ہیں. اور جی، تو ان خودکشیوں کی جو بیسیکلی ریزن ہے وہ آپ کی فیکٹ فائنڈنگز کے مطابق کیا ہے؟ بیسکلی اس کے پیچھے بہت ریزنز ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ کچھ ڈیسیجن میکنگ پاور بھی ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے. تو ڈیسیجن میکنگ کا جو پروسیس ہے، اس مطابق بھی پیرنٹس اور بچوں کے بیچ وہ کمیونیکیشن بھی نہیں ہوتی ہے. یہ بھی ایک ریزن ہے سوسائڈ کے پیچھے. اور ایک سڈن ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے یوتھ میں، اس کے بھی بہت ریزنس ہیں. بیچ میں فیکٹرس آتے ہیں، بہت سارے ریزنس آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی یہاں پہ اوور آل جنرل دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہر گھر میں ہر بچے کی ایک الگ سٹوری ہے. لیکن جنرلائز کر کے دیکھیں تو بہت سارے ایسے مین ریزنس ہیں. آنر کلنگس ہیں، ہمارے وائلنس ہیں، جس کی وجہ سے سوسائڈس کمٹ ہوتی ہیں ہر گھر میں. لیکن وہ انڈر رپورٹڈ ہوتی ہیں، وہ پولیس تک تو نہیں جاتی، لیکن دے نیمڈ یہ کہ انہوں نے سوسائڈ کر لیا، دے نیمڈ اٹ. کیا آپ نے کچھ خودکشیوں کے کیسز میں ایسے کیسز آپ نے دیکھے جس میں آنر کلنگ ہو لیکن اس کو نام دیا گیا ہو سوسائڈ کا، بظاہر لوگوں کو یہ دکھایا گیا ہو کہ اس نے سوسائڈ کر لی؟ یا دیر آر مینی، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری. لیکن ہمارا ایک ہم کہتے ہیں کہ مجبوری یہ ہے کہ ہمارا ایک باؤنڈ ہے پیچھے، سوشل کلچر ہماری باؤنڈریز ہے جس کو ہم کراس نہیں کر سکتے کہیں نہ کہیں. اور بہت ساری ایسی لیمیٹیشنس ہیں جس کو بظاہر ہم رپورٹ نہیں کر سکتے. جیسے ایک گھر میں وائلنس ہو رہا ہو تو وہ رپورٹ نہیں کر سکتی پولیس تک، جتنا بھی آپ نزدیک ہو، جتنا بھی آپ کر سکتے ہو. لیکن یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ریزن کہیں نہ کہیں پنچ آؤٹ کرتی ہیں کہ بندہ ڈپریشن میں چلا جاتے ہیں، دے کمٹ سوسائڈ. اسپیشلی یوتھ ہماری جو ہے دے اور ہماری ایک فریڈم بھی ہے جس کی وجہ سے یوتھ کے آپس میں جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، ایک سڈن ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، اس میں بھی کلیشز آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں
ہو جاتی ہیں. صحیح. تو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے ان سوسائڈ کو کم کرنے کے لیے، چونکہ آپ نے ریسرچ کی، اسی طرح گورنمنٹ نے بھی اس پر کوئی ریسرچ کرنے کے لیے کام کیا، یا پھر اس سوسائڈ کو کم کرنے کے لیے حکومت نے یا جو ضلعی انتظامیہ ہے اس نے بھی کوئی کردار ادا کیا؟ اپنے بیہاف پہ بہت ساری آرگنائزیشنس ہیں جو کام کر رہی ہیں، لیکن یہاں پہ میرے ریسرچ کے مطابق ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہم وجوہات ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں وہ فیکٹ سامنے تو آئیں کہ اس کے پیچھے کیا ریزنس ہیں. سامنے فیکٹ حقیقت کو لانا ریسرچ ہے. ریسرچ کا نام ہے کہ ہم فیکٹس اور فگر کے ساتھ ایگزیکٹ جو ہو رہا ہے اس کو سامنے لائیں، لیکن وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. اور کام کرتے ہیں، ہمارے ریسرچ میں بھی ہم نے کام کیا ہے، لیکن وہ چیزیں سامنے آتی نہیں ہیں. نہ ہم اوپنلی بول سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ ہم باؤنڈ ہو جاتے ہیں ایک چیز میں آ کے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یا ہمیں نہیں بولنا چاہیے یہ چیز. تو بیسکلی یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے کام کرنے کی ضرورت ہے، ریسرچ کو لانے کی ضرورت ہے، اسپیشلی ایسے ماحول میں جہاں پہ ان چیزوں کی سخت ضرورت ہے. ریسرچ اس لائیں، فیکٹس فکر کو لانا ضروری ہے. سوسائڈ ریٹس کیوں ہوتے ہیں اس کے پیچھے ریزنس کو ڈھونڈنا ضرورت ہے. ہم کازز کو صحیح سے فائنڈ آؤٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو آپ کے مطابق اس سوسائڈ ریشو کو کم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اور جو سوسائڈ کرتے ہیں، یقیناً زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور یہ بار بار نہیں ملتی. اس زندگی کی قدر کرنے کے لیے اس میں ڈفرینٹ قسم کے ہماری جو چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے ان کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا پیغام دیتی ہیں؟ میں اپنے سوسائٹی کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے بات کروں تو یہاں پہ پیرنٹس اور بچوں کی کمیونیکیشن سخت ضروری ہے. پیرنٹس اور بچوں کے درمیان وہ اوپن فریڈم آف ٹاک، فریڈم ٹو ٹاک یہ ضروری ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کے بچوں کو وہ انوائرمنٹ دے جہاں پہ بچے فریلی اپنے ماں باپ سے وہ چیزیں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. یہ چیزیں بہت ضروری ہے سمجھانا. اور دوسرا، گورنمنٹ کو ایسے انیشیٹیوز لینا چاہیے، ریسرچ بچوں کو ایسی چیزوں میں انگیج کرنا چاہیے جہاں پہ ان کا انٹرسٹ ہے ان میں ڈالنا چاہیے. لادر تو ان کو کہیں نہ کہیں جا کے ان کو کرٹیسائز کر کے باؤنڈ کر کے کہ دس از رانگ. باؤنڈریز ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے وہ چیزیں پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے پلیٹ فارم میں. تو اسی لیے ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ چیزیں بہت کھل کے سامنے آ جائے ریزنس، اور یہ چیزیں ہمیں کم ہوں. اور گورنمنٹ کا ہے بھی ان کو چاہیے کہ یہ چیزیں فنڈنگ کرے، ریسرچرز کو لائیں، ڈھونڈے، یہاں پہ کام کرے، یوتھ کو انکریج کریں، اپنے جو سکلز ہیں جو اس میں کام کر سکتے ہیں وہ آ کے یہ چیزیں کریں اور حقیقت کو، فیکٹس اینڈ فگرس کو کام کریں. اور سوشل ایشوز کو تو بہت ضروری ہے یہ چیزیں ہماری کمیونٹی میں. ظاہری بات ہے سوسائڈ کرنا، ہم نام سوسائڈ کرتے ہیں، لیکن ایک بندہ جو سوسائڈ کمٹ کر رہا اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے وہ ہم نہیں سمجھتے. اس کے ریزن کیا ہے وہ جاننا ضروری ہے کہ بندہ وہ سوسائڈ کرنے کی حد تک پہنچا کیوں یا پہنچی کیوں. تو اس کے پیچھے ہر وجہ، ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اس حد سے حادثے کو کوپ اپ کرنے سے پہلے ان کو وہ پلیٹ فارم دے. اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ کہیں نہ کہیں، بچوں کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، ماں باپ کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. وہ جب بیٹھتے ہیں مل بیٹھ کے تو وہ چیزیں دیکھیں، ڈیسائیڈ کریں مل بیٹھ کے، ایک فریڈم ہو ماحول میں بھی. اور ہماری سوسائٹی میں بھی بہت ساری ایسی باؤنڈریز ہے جہاں پہ ہمیں کھل کے بات کرنے کا رائٹ نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم گورنمنٹ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے یوتھ کو پرووائڈ کرے، یہ چیزیں ان کو انکریج کرے ہر چیز میں. جیسے ہمیں یہ سوشل جو ایشوز ہے اس وجہ سے بچے کہیں بھی آگے نہیں نکل پاتے، صرف یہاں تک محدود رہتے ہیں، سٹی تک محدود رہتے ہیں، لیکن کہیں بھی اپنا انٹرسٹ شو نہیں کر پاتے کیونکہ پیچھے کہیں نہ کہیں ہمارا کلچر، ہماری سوشل، ہماری فائنینشیل چیزیں ہٹ کر رہی ہوتی ہیں ہمیں. تو یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھیں میڈم عظمت بیگ صاحبہ، جو کہ ینگ ریسرچر ہے اور انہوں نے بہت سارے معاملات میں انہوں نے خودکشیوں پر اسپیشلی انہوں نے ریسرچ کی ہے. یقیناً زندگی میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہر انسان کو رہتا ہے. کہیں پر بے روزگاری ہے تو کہیں پر اپنے لائف کی جو میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے ان کا بھی ایشوز ہر کسی کو کہیں نہ کہیں پر فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر کہیں پر اگر آپ کسی چیلنج میں اگر آپ فیل ہو جاتی ہیں یا اگر فیل ہو جاتا ہے تو ہم اپنی زندگی کا جو چراغ ہے اس سے ہم گل کر دیں. زندگی میں چیلنجز کا سامنا کرنا ہم سب پر لازم ہے. اگر ہم ان تمام چیلنج کا سامنا کرتے
کرتے ہوئے اس زندگی کی قدر کریں گے, اس زندگی کو سمجھیں گے یا پھر ایک دوسرے کو سمجھیں گے, تو یقیناً ہر کسی کی زندگی بہت ہی خوبصورت ہوگی. نجم الحسن سید اور کیمرہ ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.